یہاں ہماری درخواست کے ذریعے اکٹھے ہوئے ہیں۔ میں یہ پریس کانفرنس ہمراہ انصاف لائرز فورم کی لیڈرشپ کی کر رہا ہوں۔ میرا منصب انصاف لائرز فورم میں مرکزی ڈپٹی آرگنائزر کا ہے، آئین پاکستان کا۔ کیسر جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں اس وقت ہمارے پشاور کو، اور ہمارے شاہ فیصل جو ہے یہ بھی ہماری لیڈرشپ ہے، یہ بھی ممبر خیبر پختونخوا بار کونسل۔ علی زمان ہمارے سابقہ پشاور بار کے پریزیڈنٹ ہیں اور ابھی خیبر پختونخوا بار کونسل کے ممبر ہیں۔ یاسر جو ہیں یہ ہمارے ڈسٹرکٹ پشاور کے سربراہ ہیں۔ ارباب صاحب جو ہیں یہ ہماری ایگزیکٹو جو باڈی ہے اس کے صوبائی کنوینر ہیں، اور انعام خان جو ہیں ہمارے سابقہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ہیں۔ نوروز خان بھی موجود ہے، اور جی آج کی اس پریس کانفرنس میں ہم آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتے ہیں کہ آئین جو ہے اس پہ عمل درآمد ایگزیکٹو، جوڈیشری اور لیجسلیچر جو ہے اس نے چھوڑ دیا ہے۔ میں ریپیٹ کرتا ہوں، آئین کی حکمرانی کا کام ایگزیکٹو، جوڈیشری اور لیجسلیچر جو ہے وہ ڈراپ کرتا ہے۔ ملک عملی طور پہ ان قوتوں کے ہاتھوں میں آ گیا ہے جو کہ منتخب نمائندے نہیں ہیں۔ سپریم کورٹ ویزیبلی ڈیوائڈ ہو چکی ہے۔ ملک کا وزیر اعظم جو ہے اس نے قومی اسمبلی میں کہہ دیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتا، اور پھر عام سٹیزن کے لیے جو بات تھی اور وہ یہ تھی کہ آپ جب سرنڈر کر دیا، آپ کورٹ کے پریمیسز میں چلے گئے، وہاں پہ آپ کو کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، آپ کو کوئی گرفتار نہیں کر سکتا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ کام بھی کر دیا گیا ہے۔ ملک کی سب سے بڑی سیاسی پاپولر جماعت کے لیڈر کو جو کہ زخمی ہے، اسے جس طرح سے کر گھسیٹا گیا ہے، وہ ہمارا لیڈر ہے، وہ ہماری عوام میں سے ہے۔ عوام کے نمائندوں کے ساتھ جتنا برا حشر کیا جا سکتا ہے اس کی عملی صورت آپ نے کر دیکھی ہے۔ اس ملک میں کل جو ہوا ماضی میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ ہاں، مشرقی پاکستان کے دورانیے میں ایسا ہوا ہے، اور اب جو یہ ہوا ہے اس سے فائدہ ملک کے اندرونی اور بیرونی دشمن اٹھا سکتے ہیں، لیکن ان اداروں کے ہوتے ہوئے، ہماری جوڈیشری کے ہوتے ہوئے یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا، ہو گیا ہے۔ اس ملک میں ایک قیاس، ایک انارکی شروع ہو چکی ہے۔ سو اب جب ایسا ماحول پیدا ہو گیا ہے تو اب پاکستان کی عوام کے لیے وقت ہے کہ اب انہوں نے پرفارم کرنا ہے، ورنہ ماضی میں جو صورتیں ہمیں دیکھنے کو ملی ہیں جہاں سیاسی زعماء بیٹھ کے آپس میں فیصلہ نہیں کر پاتے تو ملک میں ماشاءاللہ بھی لگتا ہے، ملک میں دوسری ارینجمنٹ بھی لگتی ہیں اور ملک ٹوٹ بھی جائے گا، خاکم بدان۔ ایسے تمام امکانات میں سے کسی بھی امکان کو رد نہیں کیا جائے۔ پاکستان کی عوام چونکہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، اس لیے ان کی تشویش یہی ہے۔ سو ہمارے صوبے کو دیکھ لیجئے، پاکستان بنانے میں ان کا مرکزی کردار ہے، لیکن آج اس صوبے میں گورنر کی صورت میں ایک ایسا شخص مسلط ہے جو کہ الیکٹڈ نہیں ہے، جس نے اوتھ لیا تھا کہ وہ کانسٹیٹیوشن کی حفاظت کرے گا، اس نے اپنی آئینی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا۔ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اس نے بریچ کیا ہے کانسٹیٹیوشن کا۔ ہمارے کارکن جو ہیں بشمول ہمارے لائرز کے، وہ اچھی خاصی تعداد میں سندھ میں بھی شہید ہو گئے، بلوچستان میں بھی ان کی یہ رپورٹ آئی ہے۔ اس کے علاوہ کل جو ہے تیمرگرہ اور یہ ہمارے بالاکٹ ڈویژن کے علاقے میں 6 سے زائد شہادتوں کا تذکرہ ہو چکا۔ کل بھی ہمارے پشاور میں کارکن شہید ہوئے، آج بھی شہید ہوئے۔ جس طریقے سے آنسو گیس اور ٹیئر گیسز کا یہ دور چلا ہے، اس نے تو سب کو جو ہے ایک عذاب پہ ڈال دیا ہے۔
معاشی سائیکل مفلوج ہو گیا ہے. ابھی ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ ڈاکہ زنی، راہ زنی، کرمنل ایکٹیویٹیز، یہ ساری جو ہے اس کے لیے اب ایکسپوز ہو چکے ہیں. سو انصاف لائرز فورم جو کہ گزشتہ 1 سال سے تحریک چلا رہا ہے رول آف لا کی، وکلاء ہی کے ذمہ یہ کام آ گیا ہے. اس لیے ہم اس آواز میں پاکستان کی عوام کو انگیج کرتے ہوئے ایک بھرپور مزاحمت جو ہے وہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ڈیولپ کریں گے. اب ہم اپنے طور پہ اس ملک کو بھی بچائیں گے، اس کی حفاظت بھی کریں گے، لیکن اداروں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ملک دشمن جو ہیں، جو ملک کے اندر ہوتے ہیں، وہ ایسی صورتحال سے بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں. ایسے کسی بھی انتشار کی ذمہ داری خود اداروں پہ ہوگی، اس لیے کہ انتظامیہ کا کام تو انتظامیہ کا ہے. قائد اعظم نے کہا تھا کہ آپ اپنی حدود میں رہیں، نہیں رہے. اگر سپریم کورٹ قومی اسمبلی میں مداخلت نہ کرتی اور وہاں پہ اسمبلی کو فیصلہ کرنے دینے کی بجائے خود یہ کام اپنے ہاتھ میں نہ لے لیتی، تو وہ سائفر کا قصہ ہو، باقی سارے معاملات بھی انہی کو سیٹل ڈاؤن کرنے ہوتے ہیں. ماضی میں بھٹو صاحب کے وقت میں اور لائن کٹ گئی کا تذکرہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا. جب بیٹھے مفاہمت کے لیے، ڈائیلاگ کے لیے، تو پھر آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ مسلط ہو گیا. اب آپ دیکھیے کہ ڈائیلاگ کا عمل شروع ہوا، پی ٹی آئی کے قائدین بھی بیٹھے تاکہ الیکشن کے مراحل پہ بات کر کے الیکشن کے تعین کو یقینی بنائیں. آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ عمران خان کو گرفتار کر دیا گیا. سو ہم یہ چیزیں دیکھتے ہوئے، جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدالت بھی تقسیم ہو گئی ہے، ہم نے آج خیبر پختونخوا بار کونسل جو ہے اس میں ایک باقاعدہ قرارداد جمع کروائی ہے، اور ہم نے انہیں بتایا ہے کہ جناب سیاسی معاملات سے ہٹ کے آپ لوگوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ رول آف لا کے لیے اگر آپ ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے تو اس بات کو آپ اگنور کر دیجیے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ایسا ممکن نہیں ہے. ڈیوائڈ بالکل واضح ہے، ایک طرف حق پہ کھڑے ہونے والے ہیں، دوسری طرف نا حق پہ کھڑے ہونے والے ہیں. درمیان میں قصہ جو تھا سیاسی زوما کا تھا، وہ پہلے ہی جو ہے وہ اس اقدام کے بعد ڈائیلاگ کے لیے تیار نہیں رہے. سو یہ ایک صورتحال ہے جس میں ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ کل سے باقاعدہ ایک احتجاجی کیمپ جس کا آغاز آج ہم نے کر دیا ہے، وہ جو ہے باقاعدہ ہائی کورٹ میں ہم نے نصب کیا ہے. وہ مستقل بنیادوں پہ جب تک عمران خان جو ہیں ان کی رہائی نہیں ہو جاتی، ہم جو ہے وہ احتجاجی کیمپ روا رکھیں گے، جس میں کچھ احباب جو ہیں انہوں نے باقاعدہ بھوک ہڑتال کا اعلان کیا ہے. ان کی صورتحال بھی جو ہے وہ انتظامی سربراہان جو ہیں ہمارے اسے ریگولرائز کریں گے. عدالت کو بھی ہم انگیج کریں گے. بے شک ہمیں عدالت ڈیوائڈ دکھائی دیتی ہے، لیکن ہم اپنے کیس کو اسٹیبلش کریں گے. اور اگر کل عدالت نے کیس جو ہے تبدیل نہ کر دیا اس کو، تو کل گورنر کے خلاف ہماری پٹیشن لگی ہوئی ہے. ہم نے وہاں پہ آرٹیکل 6 کے اطلاق اور دیگر الیکشن کے پروسیس کو یقینی بنانے اور آئین پہ عمل درآمد کرانے کے سوالات اٹھا رکھے ہیں، اور وہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ اٹھائے گئے ہیں. اگر ڈیلیٹ نہ ہوا تو ہم اپنی آواز کل بہت مؤثر طریقے سے عدالت کو بھی سنائیں گے. عدالت کے ججوں کو نہیں بلکہ عدالت عالیہ کو سنائیں گے. سو ہم ہر جگہ پہ آواز بلند کریں گے. صحافی احباب، آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہم یہ انگیجمنٹ کریں گے اور بھرپور کریں گے. ہم روڈز پہ بھی اپنی صدا بلند کریں گے، وکلا کی سطح پہ بھی ہماری آواز جو ہے وہ بلند رہے گی. ہم اپنے لیڈر کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے کوئی دقیقہ فرگزاشت نہ کریں گے. اس موقع پہ سب سے زیادہ ہزیمت ہمیں ہندوستان سے اٹھانی پڑ رہی ہے. یہ ہزیمت کیا کم تھی کہ اس ملک کے وزیر داخلہ ابھی گیا وہاں پہ انڈیا، اور انڈیا میں جتنا ذلیل کر کے آیا ہے وہ اس ملک میں کشمیر کے ایشو کو، انہوں نے کہا بلایا کس نے تھا، اس کا کام کیا ہے. کشمیر پہ یہ آرٹیکل 35 یا دیگر آرٹیکل 135 پہ بات چھوڑے، یہ بتائیں کہ کب حوالے کر رہا ہے ہمارے پاس آزاد کشمیر. کبھی بھی نہیں ہوا.
آپ کا وزیر اعظم سپریم کورٹ کو نہیں مان رہا، آپ کا وزیر فارن افیئرز جو ہے ذلیل کر کے آ گیا. ذلت کے سفر کو برداشت نہیں کیا جائے گا. ہر آئینی اور قانونی آواز کو ہم بلند کریں گے، کوئی دقیقہ فرق گزارش نہیں کریں گے.